بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. معزز حاضرین، حضرات و خواتین، گزشتہ پارے کے اہم مضامین کی تشریح میں سورۃ الاعراف کے خاتمے تک ہم رکے تھے. چونکہ سورہ انفال 90ویں پارے میں بھی تھوڑی ہے اور 10ویں پارے میں بھی تھوڑی ہے، تو اسی لیے وہ 90ویں پارے کا خلاصہ مکمل کرتے ہوئے انشاءاللہ 10ویں پارے کا اہم مضامین جو ہے انشاءاللہ اس کی تشریح کریں گے. انفال کا مطلب وہ مال ہے جس کو مال غنیمت بھی کہتے ہیں، جو جنگ میں کفار کی طرف سے مسلمانوں کو ملتا ہے. لغوی معنی اس کا زائد کا آتا ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعطیت خمسا لم یعطہن احد من قبلی. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ نے 5 چیزیں ایسی دی ہیں جو اللہ نے میرے سے پہلے کسی کو نہیں دی ہیں. کیا؟ احلت لی الغنائم وانہا لم تحل لاحد من قبلی. میرے سے پہلے مال غنیمت کسی کے لیے حلال نہیں کیا گیا تھا، میرے لیے حلال کیا گیا ہے. تو سب سے پہلا مال غنیمت غزوہ بدر میں ملا تو صحابہ اکرام پریشان ہو گئے اور آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے حلال ہونے کے بارے میں سوال کرنے لگے. اسی کی طرف یسألونک عن الانفال یہ آیت اشارہ کرتی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے آگے کہا کہ مال غنیمت کو تقسیم کرنے کا حق اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے. چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اس کے کیا حصے کرنا چاہیے، انشاءاللہ آگے آتا ہے. اسی انفال کی دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ حقیقی مومنین کی تعریف کرتے ہوئے فرماتا ہے، حقیقی مومن وہ ہوتے ہیں جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے ہوتا ہے تو دل کانپ جاتے ہیں. لہذا بندے کو اپنے دل میں اللہ کی عظمت بسانا چاہیے. اسی طریقے سے مومن حقیقی وہ ہوتا ہے جب اس پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو اس کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. رمضان کا یہ مہینہ ہمارے ایمان میں اضافہ کرنے کے لیے آیا ہے. اس کی دلیل یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا. عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ ایمانا کی تشریح میں کہتے ہیں کہ جو ہے رمضان میں ایمان کے اضافے کے اسباب میں روزہ بھی ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے ایمانا کہا ہے. مومن کے ایمان میں اضافہ ہوتے ہو تو اسے خوشی ہوتی، جیسا کہ کہا وَإِذَا مَا أُنزِلَ سُورَةٌ، آگے کہا کہ وہ لوگ خوش ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے مومن کی ایک صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، جس کو عربی میں توکل کہتے ہیں. توکل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سعید ابن جبیر رحمہ اللہ نے کہا، توکل کا مطلب اسباب کو اپنا کر حوالے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کر دینا، یہ توکل کہلاتا ہے. معزز حاضرین، حضرات و خواتین، اسی طریقے سے اللہ نے مومنین کے بارے میں کہا کہ مومن نماز قائم کرتے ہیں. نماز پڑھنا الگ ہے، قائم کرنا الگ ہے. نماز کے قائم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں جو نماز کا طریقہ سکھایا، اس کے ارکان، اس کے شروط اور اس کے جو آداب ہیں، ان تمام کا آداب کا لحاظ کرتے ہوئے نماز پڑھنا یہ نماز کو قائم کرنے کی طرح ہے. پھر کہا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، نفلی طور پر صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں. اللہ نے آگے کہا اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ سچے مومن ہیں. معزز حاضرین، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انفال میں بدر کا ذکر کیا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ سورۃ الانفال سورۃ بدر،
کہ انفال کو سورہ بدر بھی کہا جا سکتا ہے، اس لیے کہ اس سورت میں بدر کا ذکر ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ دنیا میں حق و باطل کا پہلا معرکہ تھا۔ دنیا میں جب بھی حق و باطل کا معرکہ ہوگا تو بدر کو ضرور یاد رکھا جائے گا، خصوصاً رمضان کے مہینے میں یہ واقع ہوا ہے تو اس کو ضرور یاد رکھتے ہیں۔ اہل علم کہتے ہیں کہ 17 رمضان کو یہ واقع ہوا تھا، اور مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ ہے حق کو ثابت کرنا اور باطل کو ملیا میٹ کر کے اس کو شکست دینا، اس کا مقصد تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین قائد بھی تھے، جیسا کہ ابن القیم رحمہ اللہ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا کی تشریح میں کہتے ہیں کہ فی الحرب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین کمانڈر بھی بنایا تھا۔ چنانچہ بدر کیوں واقع ہوئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار قریش کی طرف سے جو تجارتی قافلہ آ رہا تھا اس کو آڑے ہاتھوں لینے جا رہے تھے، لیکن حالت ایسا پیدا ہو گئی کہ جنگ ہو گئی۔ معزز حاضرین، یہ بات بھی یاد رکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی جنگیں لڑیں، ان تمام جنگوں میں اسباب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے پیدا نہیں کیے، بلکہ اسباب کفار مکہ نے، یہود نے، نصارہ نے پیدا کیے تھے۔ اس جنگ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی جو کامیابی ہے، اس کے کیا اسباب ہیں، اس کو بیان کرنے سے پہلے یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بدر میں مسلمانوں پر کیا انعامات کیے تھے۔ سب سے پہلے تو یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعائیں قبول کیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دعا کیے، اس درخت کے نیچے آپ کی چادر مبارک نیچے گر گئی۔ پیچھے سے ابو بکر آ کر کہنے لگے کفاک ربک مناشدتک، آپ نے اپنے رب سے سرگوشی کی ہے، کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وعدے کو آپ کے ساتھ مکمل طور پر سچ کر کے دکھائے گا۔ اس جنگ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمتیں تھیں وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اتارا۔ جبرائیل آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، پوچھنے لگے تم بدر میں اترنے والے فرشتوں کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جیسے بدر میں حاضر ہونے والے فرشتے افضل ہیں، اسی طریقے سے بدر میں حاضر ہونے والے فرشتے بھی ویسے ہی افضل ہیں، لہذا بدری صحابہ کا الگ ہی درجہ ہے مراتب صحابہ میں۔ اس جنگ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو اتارا، اور ایک انعام یہ ہوا اللہ تعالیٰ نے کافروں کو کم کر مسلمانوں کو دکھایا، کافروں کو کم کر کے۔ مسلمان کتنے تھے؟ 300 تھے، وہ 1000 تھے۔ اگر ذہنی طور پر مسلمان صحابہ کرام کافروں کو دیکھتے تو ٹینشن پڑ سکتا تھا، اللہ تعالیٰ نے کافروں کو کم کر کے دکھایا، اور اسی طریقے سے کافر مسلمانوں کو زیادہ دیکھ رہے تھے۔ ماشاءاللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں تھیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بارش برسا کر پانی برسا کر زمین کو ایک دم مسلمانوں کے لیے ہموار بنا دیا تھا۔ فرشتے اترے کیوں؟ اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صحابہ کرام جو بھی وار کرتے وہ ایک وار بھی کیا نہیں ہوتا، بیکار نہیں جاتا تھا۔ حضرت جبرائیل بھی اترے تھے، جیسا کہ ثنا یا نقع میں کھڑے تھے اوپر، اور دوسرے فرشتے بھی تھے جو حضرات صحابہ کرام کا مکمل طور پر مشاہدہ کر رہے تھے، اور روایتوں میں آتا ہے کہ ہری پگڑیاں باندھے ہوئے تھے، بعض روایتوں میں اس کا ذکر بھی آتا ہے۔ جیسے ہی مسلمان وار کرتے تو ایک وار بھی بیکار نہیں جاتا تھا۔ غزوہ بدر پیش آئی تو اس میں کفار کی طرف سے سبب کیا تھا؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ان کا نتیجہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں بتایا کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تو دیکھو کیسے تمہارے مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نجات دیتا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے دیکھو مکے میں تم کیسے کم تھے، لیکن مکے کی 13 سالہ زندگی میں صبر کرنے کی وجہ سے مدینے میں آئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ کی اجازت دی، اور دیکھو کیسے ماشاءاللہ مکمل طور پر تمہیں کامیابی نصیب ہوئی۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے مومنو، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو۔ اس آیت کی تشریح میں ابو لبابہ کا واقعہ ذکر کیا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک یہودی قبیلے کے تعلق سے یہ بتا دیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم کو قتل کرنے والے ہیں، اور اپنے آپ کو لے جا کر کے باندھ دیا مکہ مدینے کے مسجد نبوی کے ستون سے، جب تک اللہ کے نبی مجھے نہیں کھلتے اس وقت تک میں نہیں آؤں گا۔ ان کی بیوی آتی ماشاءاللہ، نماز کے وقت کھولتی تو نماز پڑھ لیتے، پھر واپس چلے جاتے، تو نماز فجر کے موقع پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے زور سے توبے کی آیتیں اتری تو کہا کہ اے ابو لبابہ تمہاری توبہ قبول ہو گئی، لہذا حضرات صحابہ کرام غلطی ہو جاتی تو توبہ کرنے میں بہت آگے تھے۔
اس توبے کا واقعہ انشاءاللہ آگے صورت میں آتا ہے۔ مکی دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جو تکلیفیں دی ان تکلیفوں کا بھی ذکر ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، یہ تو آپ کو باندھنا چاہتے ہیں، یہ تو آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں، یعنی تو آپ کو جو ہے مکے سے نکال دینا چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ سازش کرے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر بھی بڑی اہم ہے۔ کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد اگر تو سچا ہے آسمان سے پتھروں کی بارش برسا، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسے جو ہے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے اور تجاویز پیش کیے۔ اللہ فرماتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اور آپ کے استغفار کی وجہ سے اہل مکہ عذاب سے بچا لیے گئے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ عذاب سے بچنے کے لیے سب سے اہم چیز جو ہے استغفار ہے۔ یہ کرونا وائرس جب سے دنیا میں آیا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ لہو و لعب میں، پریشانی میں اور اللہ کی نافرمانی میں ایسے ہی ڈٹے ہوئے ہیں جیسے پہلے تھے۔ جیسا کہ اللہ نے فرمایا ان کے دل بھی نرم نہیں ہوئے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑائے بھی نہیں۔ حالانکہ ہونا چاہیے جیسے ہی اللہ تعالیٰ کے عذابات کو دیکھتے تو مومن کو اللہ کے سامنے جھک کر گڑ گڑا کر توبہ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے پاس جا کر نماز پڑھتے تو کفار کیا کرتے تھے؟ سیٹیاں بجاتے، تالیاں بجاتے، ننگے ناچتے تھے۔ اور اللہ نے یہ بھی کہا اسلام کے خلاف جو بھی پیسہ استعمال کیا جائے گا وہ قیامت کے دن جہنم میں جانے کا ذریعہ بنے گا۔ آج دنیا میں یہ بہت ہو رہا ہے۔ 10ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی غزوے کے بارے میں کہا کہ غزوہ بدر میں جو مال ملا اس کے حصے کیا ہیں۔ اللہ نے کہا فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، یہ غزوہ بدر میں مال غنیمت کے مصارف ہیں۔ مال غنیمت جو ہے یہ امام کے اوپر جو ہے موقوف ہے، جب تک وہ تقسیم نہیں کرتا اس وقت تک کسی بھی غازی کو اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی نے ایک سوئی اٹھا لی تھی، ایک چادر چرا لی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کے راستے میں شہید ہو کر بھی اس اور شہید اللہ کے راستے میں لڑنے کے باوجود بھی مال غنیمت چوری کرنے کی وجہ سے نعوذ باللہ جہنم کا شکار ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کو کچھ نصیحتیں کی تھی۔ اللہ نے کہا اے مومنو جب تم لڑنا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ فَاثْبُتُوا، جم کر رہو۔ میدان جنگ میں ذہنی طور پر، جسمانی طور پر جم کر رہنا ہے تو کچھ اللہ نے چیزیں بتائیں۔ کیا کیا ہے؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا زیادہ ذکر کرو۔ معلوم ہے اللہ کے ذکر میں بڑی قوت ہے۔ جب حضرت موسیٰ و ہارون کو فرعون کے پاس بھیجا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا موسیٰ و ہارون سے وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، میرے ذکر میں کیا نہ کرو؟ کوتاہی نہ کرو۔ معلوم یہ ہوتا ہے جس کا ڈر اگر ہمارے دل میں ہے اس ڈر کو دور کرنے کے لیے یہ اللہ کا ذکر بہت اہم چیز ہے۔ یہ کرونا وائرس میں کے موقع پر ہم لوگ جو ہے کبھی شمشان گھاٹوں کی، کبھی قبرستانوں کی، کبھی مرتے ہوئے لوگوں کی تصویریں دیکھ لیتے ہیں۔ ایسے موقع پر ڈر کو دور کرنے کے لیے ذکر الہی سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے میدان جنگ میں ڈٹ کر مقابلہ کرنے کے لیے اللہ کی اطاعت بہت ضروری ہے، رسول کی اطاعت بہت ضروری ہے، اور آپس میں اختلاف بھی نہیں ہونا چاہیے۔ امت جب تک متحد تھی اس وقت تک جو ہے وہ دشمنوں سے اچھے لڑتے رہے۔ جب آپسی اختلافات شروع ہو گئے تو خارجی طور پر لڑنے کا مادہ ان کے اندر سے ختم ہو گیا۔ اسی طریقے سے میدان جنگ میں جم کر لڑنے کے لیے اور ایک چیز ہے، وہ کیا ہے؟ تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ جیسا کہ اللہ نے کہا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ، کفار مکہ کیا کیے تھے؟ اپنے ساتھ 100 اونٹ لائے تھے، گانے والے شراب سب لائے تھے ابو جہل۔ تو اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے کہ یہ جو ہے تکبر کرنے والے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے اور جو ہے مطلب عیاشی زندگی کا مقصد لیتے ہوئے آئے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاراج کر دیا۔ اور آپ دنیا کی تاریخ دیکھیے، جب بھی دنیا میں عیش پرست زیادہ ہوئی اللہ نے قوموں کو ہلاک کر دیا۔ جیسا کہ اللہ نے کہا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کا ذکر کرنے کے بعد مثال دی فرعون کی۔ دیکھو یہ کفار مکہ کو جو تکبر لے ڈوبا وہ فرعون کو بھی وہی تکبر لے ڈوبا۔ اللہ نے کہا جب تک لوگ اپنے آپ کو نہیں بدلتے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی نہیں بدلتا اقوام کو۔
اس کے بعد اللہ نے کہا کہ تم کو اپنے اندر طاقت پیدا کر کے رکھنا چاہیے۔ طاقت کا کیا مطلب ہے؟ نزول قرآن کے وقت گھوڑا سب سے بڑی طاقت تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کرنے کی طاقت جو ہے اس طرف توجہ دلائی۔ یاد رکھیے طاقتور مومن اللہ کے پاس بہتر بھی اور پسندیدہ بھی ہے، مومن کو کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ مومنوں کو کیا کرنا چاہیے؟ مسلم ممالک کو بھی طاقت پر توجہ دینا چاہیے۔ سب سے پہلے ہمارے اندر ایمانی طاقت ہونا چاہیے، یہی وہ ایمانی طاقت تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر جو ہے شیطان بھی اپنا راستہ بدل لیتا تھا۔ اسی طریقے سے اللہ نے کہا کہ دشمنان اسلام کو معمولی مت سمجھو۔ آج امت مسلمہ دشمنوں کو معمولی اور کمزور سمجھ گئی ہے، اسی لیے ہمارے صفوں میں انتشار ہو رہا ہے، اس کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور اللہ نے غزوہ بدر کے میں کامیابی کے اسباب میں سبب یہ بھی بتایا کہ ان کے درمیان میں محبت تھی، ان کے دل ایک تھے۔ یاد رکھیے دلوں کو جوڑنے کا کام پیسوں اور مادیت کے ذریعے ہو نہیں سکتا، دلوں کو جوڑنے کا کام کس سے ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کر سکتا ہے۔ معنوی طاقتیں اس کے لیے ہو سکتی ہیں۔ ہماری نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان تمام میں دیکھیں گے اتحاد ہے۔ نماز میں کھڑے ہونے کا طریقہ، زکوٰۃ دینے کا طریقہ، روزہ رکھتے ہیں سب مل کر، ایک ہی وقت سحری کرتے، ایک ہی وقت افطار کرتے، پورے شہر والے ایک جگہ کے۔ اور حج بھی اتحاد کی بہت بڑی تعلیم دیتا ہے، تو لہٰذا ارکان اسلام میں اتحاد پر بہت زور دیا گیا ہے۔ اسی لیے آپ نے کہا کہ اگر تم اپنے صفوں کو سیدھا نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں اختلاف کو ڈال دے گا۔ معزز حاضرین، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور ایک بات بتائی، کیا کہا کہ غزوہ بدر میں جب 70 قیدی آئے تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ پہلے قیدی تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پختہ عقل ہونے کے باوجود مشورہ کیے ابو بکر سے۔ ابو بکر نے کہا فدیہ لے کے چھوڑ دو۔ حضرت عمر نے کہا نہیں، ہم میں سے ہر ایک کو اس کا رشتہ دار اس کے حوالے کر دیا جائے تو جان سے مار دیں گے۔ تو حضرت عمر سوچتے تھے، اس کے مطابق وہی بھی اتری ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کی نرم رائے کو لے کر فدیہ لے کر چھوڑ دیا۔ اللہ نے آیتیں اتاری، کہا کہ جب تم کو پوری طرح کامیابی نہیں ملی تو فدیہ لے کر چھوڑنا یہ غلط تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اجتہاد بھی کرتے تھے، اور جو ہے حضرت عمر اور عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ کا فیصلہ صحیح تھا۔ تو لہذا معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کا گناہ کبیرہ سے تو محفوظ ہیں، لیکن گناہ صغیرہ کبھی ہو جاتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ وحی کی شکل میں اس کی اصلاح کر دیتا تھا، اور جو ہے انبیاء بھی اپنے رب کی طرف فوراً متوجہ ہو جاتے تھے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور ایک بات بتائی کہ مکے میں جب انصار و مہاجرین کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارگی کرائی تو اس موقع پر مال وراثت کا مال بھی اسی اعتبار سے تقسیم ہو جاتا تھا، یعنی انصار مہاجر کو وارث بنا تھا۔ اللہ نے کہا کہ یہ جو مواخات اور بھائی چارگی ہم نے کرائی یہ تمہارے لیے وراثت کا ذریعہ سبب نہیں ہے، بلکہ رشتہ دار ہونا ضروری ہے۔ تو یہ سورہ انفال کے کچھ اہم اسباب تھے۔ انشاءاللہ اب سورہ توبہ کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے بتاتے ہیں۔ انفال اور توبہ میں بسم اللہ نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ اس کی کئی وجوہات بتاتے ہیں، اور علماء نے اس کے بارے میں کئی باتیں کہی ہیں۔ اس بارے میں راجح قول یہی ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے درمیان میں ہمیں بسم اللہ لکھنے کے لیے نہیں کہا، تو میں نے ایسے ہی چھوڑ دیا اور دونوں کو ملا دیا، یہی بات زیادہ راجح ہے۔ اور دونوں کے مضامین ملتے جلتے بھی ہیں۔ انفال اور توبہ میں کیا ہے؟ انفال میں پہلی جنگ کا ذکر ہے، اور جو ہے سورہ توبہ میں آخری جنگ کا ذکر ہے۔ ایسی بہت سی مناسبتیں ہیں، لہذا جتنے اقوال غزالی رحمہ اللہ دوسرے علماء نے ذکر کیا اپنے اپنے اجتہادات ہیں، لیکن سلفی منہج پر چلنے والے مفسرین نے اسی قول کو راجح قرار دیا ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے چھوڑ دیا، لہذا ہم بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو لہذا یہ شروع کی جو 7 صورتیں ہیں نا، یہ آخری انفال اور توبہ ملا کر یہ 7 صورت ہے۔ سورۃ توبہ کیا ہے؟ اس میں جو ہے 3 صحابہ کے توبے کا ذکر ہے، اسی لیے اس کو سورۃ توبہ کہا جاتا ہے۔ اس سورت کو الفاظہ بھی کہا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سورت میں منافقین کے پول کو کھول دیا گیا کہ منافقین کون ہیں، کیا ہیں، بلکہ تو اس سورت میں منافقین کے بارے میں جتنا تفصیل سے بتایا گیا کسی سورت میں اور نہیں بتایا گیا۔ سورۃ التوبہ کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ
اس سورۃ توبہ کی جو شروع کی آیتیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو امیر الحج بنا کے بھیجا تھا، پیچھے سے آپ نے علی کو بھیجا، علی جاؤ یہ سورۃ توبہ کی شروع کی آیتیں جائے کعبۃ اللہ کے پاس کھڑے ہو کر پڑھ کر سناؤ۔ علی گئے، پڑھ کر سنایا۔ 9ویں ہجری کا واقعہ ہے یہ۔ بولے لے آج سے کوئی بھی مشرک مکے میں داخل نہیں ہونا اور ننگے طواف بھی نہیں کرنا۔ گویا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حج کی تیاریاں تھیں۔ یہ فتح مکہ کے بعد کا واقعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں بتایا کہ مشرکین تمہارا جو عہد ہے اس کی مدت 4 مہینے ہے، 4 مہینے تک خاموش رہو۔ اس کے بعد یہی بتایا کہ اگر کوئی کافر قرآن سننا آتا ہے تو قرآن سننے کا موقع دو۔ لہذا ہماری مساجد میں نماز کے وقت وہ آتے ہیں، دیکھتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں غیر مسلم اپنے بچوں کو، بڑوں کو جو ہے دعا کرانے کے لیے، رقیہ کرانے کے لیے مسجد کے باہر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، لہذا ان پر رقیہ کرنا، پڑھ کے پھونکنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں بتایا کہ جتنی جنگیں ہوئیں تمام جنگوں میں اسباب پیدا کیے تھے کفار مکہ نے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی جنگ میں ماحول نہیں بنایا۔ اس طریقے سے اللہ نے بتایا کفار و مشرکین جو ہوتے ہیں وہ کعبۃ اللہ کے ذمہ دار نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسجد توحید کا مرکز ہوتی ہے، کوئی بھی مشرک بدعتی خرافی مسجد کا ذمہ دار نہیں ہو سکتا۔ آج ہم دیکھتے ہیں مساجد کے ذمہ داروں میں بدعتی بھی ہے، خرافی بھی ہے، اور حرام خور لوگ بھی اس میں آ گئے ہیں۔ جو لوگ جو حرام کی کمائی کھاتے ہیں، بے سود کھانے والے، وہ سب آ جاتے ہیں۔ حالانکہ اللہ فرماتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون، مسجد کا ذمہ دار متقی ہو تو کیا ہوتا ہے؟ مسجدیں اپنا رول ادا کرتی ہیں معاشرے کی تعمیر میں۔ اس کے بعد اللہ نے اسی سورت کی آیت نمبر 18 میں کہا مسجد کو آباد کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ جن کے اندر یہ صفت ہونا چاہیے، اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، صرف اللہ سے ڈرنا۔ اگر یہ ہو گیا تو مسجد ہدایت کا مرکز ہے۔ آج ہم لوگوں میں دیکھتے ہیں کہ اللہ پر ایمان کمزور ہے، توحید کمزور ہے، بدعت شرک ہے۔ اس وجہ سے کیا کرتے ہیں لوگ؟ خانقاہوں کو، درگاہوں کو زیادہ جاتے ہیں۔ ایسے کتنے لوگ آپ کو مل جائیں گے جو شادی کے بعد ہنی مون منانے کے لیے فوراً اجمیر جاتے ہیں۔ ایسے بہت سی چیزیں ہیں۔ تو لہذا جس کے دل میں ایمان ہوگا وہ مسجد کو آئے گا، جس کے دل میں شرک اور بدعت اور خرافات ہوں گے وہ درگاہ کو جائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بتایا کفر و شرک پر رہ کر تم جبل احد کی طرح بھی بڑا نیکی کرو، وہ تمہارے پاس قابل قبول نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے ابن جدعان نامی ایک آدمی تھا، بڑا مہمان نواز تھا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ابن جدعان کے مہمان نوازی قیامت کے دن کام آئے گی اس کو؟ تو اللہ کے نبی نے کہا قیامت پر ایمان نہیں تو کیا کام آتی؟ اور اسی طریقے سے دیکھو ابو طالب اللہ کے نبی سے کتنے ساتھ تھے، ماشاءاللہ رائٹ ہینڈ تھے اللہ کے نبی کے، لیکن کفر پر مرنے کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو گئے، جہنم کا ہلکا عذاب ان کو دیا جائے گا۔ اللہ نے یہ بھی بتایا کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی راہ میں 8 چیزیں رکاوٹیں بنتی ہیں، سمجھی؟ رکاوٹیں بنتی ہیں۔ وہ کیا کیا ہیں؟ تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہارے بیویاں، خاندان، مال، تجارت اور تمہارے گھر۔ اور اس طریقے سے اللہ نے اس کے بعد غزوہ حنین میں مسلمانوں کو جو اپنے اوپر زیادہ اعتماد ہو گیا تھا اس کی طرف توجہ دلائی، کہا کہ آدمی کو اسباب پر زیادہ بھروسہ نہیں ہونا چاہیے۔ بھاگنے لگے حضرات صحابہ کرام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس سے کہا عباس بلاؤ یا اصحاب سورۃ البقرہ، ایسا آواز لگانے سے پورے بھاگ کر آ گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شجاع ترین آدمی تھے، پورے بھاگ گئے تو بھی اللہ کے نبی میدان جنگ ہی میں تھے۔ اس کے بعد غزوہ تبوک کا ذکر ہے۔ غزوہ تبوک ایک دم گرمی میں پیش آیا، سائے اور کھجور پکنے کا وقت تھا، اس وقت نکلو بولے تو کچھ صحابہ اکرام ذرا سستی دکھائے، تو اللہ نے کہا تم میں سے کچھ لوگ دنیا کو چاہتے ہیں، اللہ اکبر۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ سونے چاندی کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو کیا ہوگا؟ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ اسلامی کیلنڈر 12 مہینے زمین و آسمان کو پیدا کرنے کے وقت سے ہیں، اس میں 4 مہینے حرمت کے ہیں، اس کی بھی مکمل طور پر یہ ہونا چاہیے۔ غزوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے جا رہے تھے تو اس وقت غار ثور میں جو چھپے تھے نا، اس وقت ابو بکر تھوڑا پریشان ہوئے نا، تو اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا کہ ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر یہاں ہم 2 کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی معیت، اللہ تعالیٰ کی ہمارے جو ہے ساتھ ہے، لہذا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ غزوہ تبوک میں یہ منافقین نہیں آئے تھے، بلکہ انہوں نے کہا گرمی زیادہ ہے، اللہ فرماتا ہے دنیا کی گرمی سے ڈرے تو جہنم کی گرمی اور بڑی سخت ہے۔ تو بہرحال یہ منافقین کے اوصاف بھی اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں۔ انشاءاللہ 10ویں پارے کا تھوڑا اور خلاصہ اور 11ویں پارے کا مکمل خلاصہ آنے والے اس میں ہم بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارک میں ہمیں
اپنے نفس پر قابو پاتے ہوئے اپنے نفس سے جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دشمنان اسلام کے خلاف جو ہے مسلمانوں کو ہمیشہ کامیابی اور کامرانی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔